اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں اور اپنے فضل و کرم کی آپ پر اپنی عنایتوں کی بارشیں کرے۔ اگر کسی کی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، غم ہے، تو میرے اللہ کے لیے کسی غم کو دور کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اس کے لیے تو بس کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ بس اللہ کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ سے پر امید رہیں۔ آج جو میں آپ کو ویلاگ بتاؤں گی نا انشاءاللہ تعالی، وہ ویلاگ بتاؤں گی، میرا خیال ہے شاید میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا ہو، جب میں نے یہ شروع کیا تھا کوئی تقریباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے، اور شاید نہیں بتایا، لیکن مجھے کل پرسوں یاد آیا جو میرے اپنے میں نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تجربہ، اللہ رحم کرے، اللہ اور رسول کی باتوں میں تجربہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کہ میں نے پڑھا ہوا ہے اور اللہ نے میرا جس دن وہ ٹائم پورا ہوا تھا نا کہ یہ 4 تسبیحاں 2 ماہ تک پڑھنی ہے بلا ناغہ، تو وہ میں نے پڑھی تھی، اور جس دن وہ پوری ہوئی تھی اس کے آدھا گھنٹہ کے بعد وہ کام پورا ہونے کی خبر آئی تھی۔ یہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کیوں نہیں لوگوں کو وہ بتاؤں انشاءاللہ، جس سے جیسے میرے کام ہوئے تھے تو وہ اس طرح ان کے ہوں۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ میں بھی جو یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے شیطان نے بلایا پڑا ہے، 2 دن بیچ میں پڑھا تھا پھر بھول گیا۔ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا ٹائم مقرر، تو تب یاد آ جاتا ہے جب اس نے وہ کام مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یاد رکھنا، اس کا الارم لگانا تاکہ آپ کو کبھی بھولے نہ، اور پڑھنا۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ لیں، ایسے جوڑ لیں۔ اس دل سے زیادہ شفاف کوئی دل نہیں ہوتا جو دل اللہ کی محبت سے بالکل بھرا ہوا ہو، فل ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، بس اس سے امیدیں ہوں۔ وہ سب سے خوبصورت اور شفاف ترین دل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اللہ ایسے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جس کا دل اس کی محبت سے بھرا ہو، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا دل خوشی سے پھٹ جائے۔ اتنا اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جس کے دل میں اس کی محبت ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ ایسے جوڑے رکھیں، کسی لالچ، کسی چیز پہ نہ آئیں، کون ہمیں کیا دے دے گا، کون ہمیں کیا کر دے گا، کون ہمیں آسمانوں پہ پہنچا دے گا۔ یقین کرے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا، سوکھا ہوا پتے کی جرت نہیں کہ زمین پہ گر جائے۔ اپنی امیدیں، اپنے سہارے اللہ کے ساتھ جوڑ لے، باندھ لے، بس آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ سے مانگیں، تکلیف آئے تو تکلیف والی چیزیں پڑھیں، خوشی آئے تو شکر والی چیزیں پڑھیں، مصیبت آئے تو مصیبت دور ہونے والی چیزیں پڑھیں، رکاوٹ آئے تو رکاوٹ کے کھل جانے والی چیزیں پڑھیں، اللہ کے ناموں کو یاد کر کے پڑھیں۔ اللہ کے جو نام بھی تو ہے نا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کوئی پریشانیاں تو پڑھیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے اور بڑا درگزر کرنے والا ہے، تو میری غلطی سے درگزر کرے، ہمارے کام ٹھیک کر دے۔ کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ سے مانگے نا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ یا حی یا قیوم، اللہ ہمیشہ قائم ہے آپ کے کام کرنے کے لیے۔ غلطی ہو گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اللہ کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، محمد رسول اللہ کے صدقے مانگیں، آپ کا کوئی کام رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس اب ہم چلتے ہیں اپنے اس دعا، اس وظیفے کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ یہ استغفار میں سے آپ کے پاس نکل آئے گا، اور ہو سکتا ہے یہ ذکر والوں کو میں نے کبھی بھیجا ہوا ہو، یا میرے فیس بک پہ پیج پہ پڑا ہوا ہو، یا آپ کو گوگل کرنے سے مل جائے، اور اگر نہیں ملا تو پھر میں کوشش کروں گی کہ میں پاکستان میں فون کروں اور اپنے بچوں کو بتاؤں کہ فلانی جگہ سے پکچر لے کے تو مجھے بھیج دو، لیکن اگر آپ گوگل کریں گے مل جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ دیکھیں اس میں ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے جو حی و قیوم ہے، سدا قائم، سب کو تھامے ہوئے ہے، اور جو رحمان اور رحیم ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنا دیا کن کہہ کے۔ تو میں نے جو اسراف کیا، جو غلطی کی، جو کوتاہی کی، اس پہ استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس میں یہ ہے نا، جب آپ اپنی غلطیوں سے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، میں معافی مانگتی ہوں اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ، تو بس اللہ تو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی نا ان کو، یہ کہنے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، میں ہی غلطی پہ ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو آپ نے بھی یہ کہہ دیا، میں اس لیے 2-3 دفعہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا تاکہ آپ کو یہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، یعنی کہ تو قائم بھی ہے، سدا رحمان رحیم بھی ہے۔ بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، زیادتی کی، فضول خرچی کی، غلطی کی، تو میں اس کا اقرار کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی آپ نے ڈیلی 400 مرتبہ، یعنی 404 بن جائے گا، آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی وقت ہو، چونکہ یہ پڑھنے میں مجھے مطلب ذرا ٹائم تو لگتا تھا، پھر میں بس پڑھتی رہتی تھی۔ فرض کرو 100 دفعہ پڑھا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی اور پھر میں نے پڑھا۔ اور آپ یقین کریں، میں آپ کو لفظ بلفظ سچ بتاؤں گی، کیونکہ میں ایک بڑی قیمتی چیز اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے پنجاب میں جب CNG ڈاکٹر عاصم کو خدا ہی پوچھے، اس نے بند کر دیے تھے نا پنجاب میں، ٹوٹل بند کر دیے تھے، تو ہم لوگوں کے سارے جب CNG بند ہو گئے تو بہت ٹینشن تھی۔ پھر میں اب یہ کرتی تھی کہ بیکریز کے اوپر اپنی ذمہ داری کرتی تھی، اور میں بیکریوں میں ایک میں، دوسری میں، جب تیسری میں جاتی تھی وہاں پڑھتی تھی، اور مجھے تھا کہ یا اللہ یہ کب یہ پورے ہو جائیں، تو اللہ مجھے یقین تھا کہ میرا اس پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے CNGوں کو کھول دے گا۔ تو میں نے یہ پڑھا، اور جس دن یہ میرا پورا ہوا نا، 2 مہینے پورے ہوئے 4 تسبیحیں پڑھنے کے، اس دن 25 دسمبر تھا، اور میرے میاں کا اس دن میرے میاں کی برتھ ڈے تھی، اور میرے بھائی بھابیاں بائی چانس آئے ہوئے تھے ساہیوال سے ادھر پنڈی میں، اور بیٹی اور بیٹا پہلے ہی ایک پنڈی میں ہی تھے۔ تو ہم نے ان کو کہا، بڑا بیٹا تو اس وقت کینیڈا تھا، بہو بچے، تو میں نے ان سب کو کہا کہ آپ ایسے کرنا کہ آج ہم لوگ تو ادھر مری روڈ والی بیکری پہ ہوں گے، تو آپ لوگ سارے ادھر انوائٹڈ ہیں کہ ادھر آ جانا، آج آپ کی پارٹی ہے۔ یہ نہیں کہا برتھ ڈے ہے کیا ہے، ان کو پتہ ہی تھا کہ بھائی جان کی برتھ ڈے ہے۔ تو ادھر میں نے کہا بہت کچھ ہوگا، تو جس کا جو جی چاہے گا وہ لے گا، جو ہم اسپیشل لگائیں گے بھی ٹیبل، لیکن اور کسی نے کچھ لینا بنوانا تو ہر چیز اویلیبل ہوگی۔
اور وہ ہم نے کچھ دیر پہلے ہی نئی بنائی تھی CNG کے بند ہونے کے بعد کہ پتہ نہیں کب کھلے گی. اچھا میرے سب آ گئے ماشاءاللہ. اب کیک کٹ گیا اور ابھی کسی نے کوئی چیز لی کہ نہیں لی, تو میرے فون پہ فون آیا, میں نے نہیں اٹینڈ کیا, دیکھا ہی نہیں, کو مہمانوں میں بزی تھی. میرے میاں کے فون پہ 2 دفعہ لگاتار فون. جب انہوں نے سنا تو وہ SNGPL کے لوگوں کا جو اٹک میں کامرہ میں ہے ان کا فون تھا کہ آپ میجر صاحب پہنچیں یا میم کو بھیجیں اور اپنے CNG سارے اوپن کرا لیں, کیونکہ لوگوں نے آرڈر ہو گیا ہے وہاں پہ, ابھی ٹی وی پہ نہیں آیا اور لوگ کھلوانے شروع ہو گئے. اس دن یعنی کہ اس دن میرا پورا ہوا تھا گھنٹہ پہلے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. تو اس سے اتنی جلدی کام ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, جو غلطیاں کیں, جو کوتاہیاں کیں, جو اسراف کیا, جو کچھ بھی غلط بیانی کی, اللہ اس سے معافی مانگتے. جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے نا تو اللہ تو اتنا بزرگ و برتر ہے کہ وہ کوئی ہمارے جیسا تھوڑا ہے کہ تانے دیتا رہے, میں نے تو یہ کیا تھا, پھر میں نے تو یہ کیا تھا, تم نے تو یہ کر دیا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا, انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے, فوراً جھگڑتا ہے, اگلی پچھلی کسی کی اچھائیوں کو مٹا دیتا ہے 2 منٹ میں فارغ, اس کے دماغ سے بھی نکل جاتی. جبکہ اللہ نے کہا ہے جو کسی بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے ہمارے لیے کبھی اچھا لفظ بولا, ہمیں دعا دی, ہمیں ملے, ہمارے دکھ سکھ میں تسلی دی, ہمیں گرے ہوں کو کھڑا کیا, ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں جو بھی ہماری ہیلپ کی, یہ سب اچھائیاں ہر بندے کی یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ اکیلا انسان کچھ نہیں ہے, ہر بندے کو دوسرے بندے کی ضرورت ہے. ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. تو بس اللہ سے آپ جڑ جائیں, اللہ کے واسطے دے کے مانگیں. اور آج جمعے کی رات بھی ہے اور رجب کا سینٹر ہے, تقریباً آج سمجھو 14ویں رات ہو گئی ہے, دن میں 13, تو اس میں بڑی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا. جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ پڑھیں مانگیں. اور سورہ جو کہف ہے اس کو بھی پڑھ لیں. میں نے تو پڑھ لی ہے, پڑھنے کے بعد شروع کیا ہے. سورہ جمعہ بھی پڑھ لیں, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, یہ تو پڑھنا ہی ہے. گویا جو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دونوں جوڑ کے مغرب کے بعد پڑھے, گویا اس نے پوری رات عبادت کی. تو اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ خام خواہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان کو زیادہ زیادہ دینے کے لالچ میں ہے کہ میرے بندوں کو اور دے دے, شاید وہ سیدھے ہو جائیں. میں اپنے بندوں کو اور دے دوں, شاید وہ میرے شکر گزار ہو جائے. لیکن انسان ہے کہ پھر بھی اس کا شکر گزار ہونے پہ نہیں آتا. سب سے زیادہ ناشکرا انسان ہے. آپ یقین کریں, یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو آندھی طوفان بارش میں پرندوں کو درختوں سے گرنے نہیں دیتا, اور ان کے دیکھے گھونسلے, اکثر ان کے گھونسلے بچا لیتا ہے. اور اگر کسی کا گرتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرندوں نے شور مچایا ہو, پائیں کائیں چائیں چائیں کر کے, وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں نیا بنانے کہ پھر بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ پرندوں کو نہیں گرنے دیتا, دیکھیں کہتے ہیں نا جو بندہ انار کے دانوں کو اتنی ترتیب دے کے جمع کرتا ہے, کیا وہ ہمیں بھولا ہوا ہے؟ نہیں, وہ آپ میں سے میرے میں سے کسی کو نہیں بھولا. آج ایک بچی کا بنگلہ دیش سے بھی آیا تھا, میں نے اس کو جواب دے دیا ہے, لیکن وہ بھی یہ بھی سن لے کہ اس کو آفس میں کوئی پرابلمز ہیں, یہ تو جیلسیز ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں. میں نے اس کو بتایا کہ وہ پڑھے سورہ طٰہٰ کی آیت, ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی, اے اللہ مجھے خوف ہے کہ اپنی زیادتی میں وہ بڑھ نہ جائیں اور کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اور بڑی زیادتی کر بیٹھے. یہ سورہ طٰہٰ کی ہے, آپ گوگل کر کے نکال سکتے ہیں. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. باقی ہر مشکل میں پڑھے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ نے کہا ہے نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اسے 2 دفعہ اس لیے جوڑا ہے کہ ایک دفعہ میں شاید ان کو سکون نہ آئے, اور میں بتا دوں یقیناً پھر اللہ نے پھر ہمیں یقین دلایا ہے. اور اللہ نے سورہ الضحیٰ میں کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. جگہ جگہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ کیسے مانگو کیسے مانگو. تو اللہ آپ کو جھولیاں بھر بھر دیکھ کے دے گا, اس سے امیدیں لگائیں,
اس سے یہ کہنا کہ آپ نے مجھ سے اجازت لینی ہے، آپ نے، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، نہ میرے باپ دادا نے لکھی ہے، نہ میرے بچوں نے یا شوہر نے لکھی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چیزیں ہیں، وہاں سے اتری ہوئی چیزیں ہیں، اور بزرگان دین کی ہوئی دن رات کی ریاستیں ہیں۔ اجازت ہی اجازت ہے، یہ اپنی امپورٹنس بڑھانے کا مجھے شوق نہیں ہے، اس لیے آپ پڑھیں، ٹائم بھی نہیں ہے، آپ بس ایک دن میں پورا کرنا ہے۔ آپ نے درود شریف اول آخر پڑھ کے درود شریف ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ویسے جو بھی پڑھیں درود شریف تو درود شریف ہے۔ اللہ آپ کا قبول و مقبول فرمائے، آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب لوگ میری دعائیں ہیں، آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، شوہر کو، بہن بھائیوں کو اور پاکستان کو یاد رکھے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ پاکستان میں آج لوگوں نے کویسچن کیا کہ رجیم چینج کیوں ہوا؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتہ رجیم چینج کیوں ہوا؟ کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ ڈرون کے حملے بند ہو گئے، چونکہ قرآن پاک کو اس نے ترجمے کے ساتھ لگا دیا کہ 5th کلاس سے FA تک لازمی ایگزام میں آئے گا، اور یہ آنا چاہیے ترجمہ بھی اور عربی بھی۔ تو بہت سارے دنیا کے ملک ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن سے کوئی واسطہ پڑے۔ ایسے مولوی بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک بھیج دوں گی کہ اس نے کہا ترجمہ نہ پڑھنا، اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اس کو ہدایت دے، اور میں اس کو کچھ نہیں کہتی، اور اللہ اس کے شر سے سب کو بچائے۔ اس لیے اس نے پناہ گاہیں بنا دی تو غربت ختم ہو جائے گی، تو یہ جو بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو خریدے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، پہلے ہی ID کارڈ جمع ہو جاتے ہیں ان کے پاس، یہ ختم ہو جائیں گے جو کراچی سائڈ پہ ہوتے ہیں، بندے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کو اتارا گیا، اس لیے رجیم چینج ہوا، اور جو جس ملک کو وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرو، اس ملک کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس پہ اربوں روپے لیے ہوئے تھے، اربوں ڈالر، تو جن کو پیسے لیے ہمیں پچھلے سونے نہیں دیتے، اور اگلوں کو سلانا ضروری تھا، اس لیے عمران خان کو اتارا گیا۔ اب میری قوم سے ریکویسٹ ہے کہ بچے کو جگا دیں کہ یہ کینسر ہاسپٹل اس نے بنائے ہیں، یہ جو صحت کارڈ دیے ہیں اس نے دیے ہیں، یہ جو لوگوں کے پیسے مقرر کیے، پناہ گاہیں بنائی ہیں وہ اس نے بنائی ہیں، اور جو دین کو رائج کرنے کی کوشش کی وہ ہے، جو ننگے پیر مدینہ منورہ اور مکہ میں اتر کے چلا ہے، مدینہ منورہ میں کہ ادھر میرے نبی کے پاؤں لگے ہیں، میں جوتا میں نہیں جاؤں گا، جس نے سیرت النبی پہ جگہ جگہ کھڑے ہو کے آواز اٹھائی کہ وہ ہمارے نبی کو کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ جس طرح آپ کو اپنے پہ دل دکھتا ہے اس طرح ہمارے نبی پہ ہمارا دل دکھتا ہے۔ یہ اچھی باتیں اس نے سمجھائیں، وہ قوم کو جگا رہا تھا، اور یہ قوم کو لوری دے کے سلا رہے تھے سارے۔ تو یہ چاہتے ہیں قوم سو جائے بریانی کی ایک پلیٹ پہ، یا کچھ 100 روپوں پہ، یا ایک راشن کی بوری پہ، بس یہ بات ہے۔ اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کے دیں، اپنے ملک کے لیے بہت دعا کریں، اللہ وہ ہمارے اوپر لائے لوگ جو اس وطن کے لیے محب وطن ہوں، غریبوں کی غربت ختم کرنے والے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام روشن کرنے والے ہوں، جو بیگرز آر ناٹ چوزر، ہم بیگر نہیں ہیں، ہم بیگر اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہم کسی ملک کسی قوم کے بیگر نہیں ہیں، ہم کسی اور کے بھی بیگر نہیں ہیں۔ ہم تھوڑی کھا کے سو جائیں گے، ہم پرسوں کی کھا کے سو جائیں گے، ہم 2 نوالے کھا کے سو جائیں گے، ہم اللہ کے سوا نہیں کسی سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ میرے وطن کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے۔ ہم اپنے وطن کے ساتھ دشمن نہیں ہو سکتے، تھوڑی کھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے وطن کو عزت دے، مضبوطی دے، سلامتی دے، اور تمام اداروں کو ہدایت دے، شرم دے کہ میرے وطن کا کیا درجہ ہے، بس، اور ہمیں بھی شرم دے، عزت دے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ جاسوسیاں نہ کریں، وطن کے لیے نہ بکیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔